السلام علیکم کلاس 8 آج ہم سبق پڑھیں گے ملی وحدت۔ ملی وحدت کیا ہوتی ہے؟ ملی وحدت ملت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملت سے ورڈ بنا ہے ملی۔ ملت کا مطلب ہوتا ہے امت اور وحدت کا مطلب ہوتا ہے اتحاد، تو ملی وحدت امت کا اتحاد۔ اب یہاں سے پڑھتے ہیں ہم۔ آپ نے صفحہ کھول تو لیا ہوگا، 21 پیج ہے اس کا۔ ملی وحدت یعنی امت کا اتحاد۔ اسکول کے سٹاف روم میں اقبال صاحب اخبار کے مطالعے میں مستغرق تھے۔ مستغرق کا مطلب ہوتا ہے غرق ہوئے یعنی ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک ان کے سامنے میز پر رکھے ہوئے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ غیر ارادی طور پر ان کی نظر موبائل فون پر پڑی۔ غیر ارادی یعنی ان کا ارادہ نہیں تھا، جیسی گھنٹی بجی اور فوراً ان کی نظر اس کے اوپر پڑی۔ ان کے بھانجے جنید کا میسج آیا تھا۔ انہوں نے اخبار کا ایک طرف رکھ دیا اور میسج پڑھنے کے لیے اپنا موبائل فون اٹھایا۔ جنید نے لکھا تھا، مامو جان السلام علیکم، 5 فروری کو یوم کشمیر کے سلسلے میں ملی وحدت کے موضوع پر ایک تقریر کرنی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے آپ کی مدد درکار ہے۔ میسج پڑھ کر اقبال صاحب مسکرائے اور اسی لمحے اپنے بھانجے کو جوابی میسج بھیج دیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ میں اس وقت اسکول میں ہوں، انشاءاللہ آج رات اس موضوع پر مضمون تیار کر کے تمہیں ای میل کر دوں گا۔ اقبال صاحب مطالعہ پاکستان کے استاد تھے، ملی وحدت کے حوالے سے بہت کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود مضمون کی تیاری کے لیے انہوں نے مختلف کتابوں کی ورق گردانی کو مقدم جانا۔ ورق گردانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطالعہ کرنا، اور مقدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فوقیت دینا، یعنی اس بات کو اہمیت اور فوقیت دی۔ حالانکہ ان کے پاس اتنا مٹیریل تھا، ان کو یاد تھی بہت ساری باتیں کہ وہ اس کے اوپر لکھ سکتے تھے، لیکن مضمون لکھنے کے لیے انہوں نے پھر بھی کتابوں کا مطالعہ کیا تاکہ اچھے سے اچھا مضمون جو ہے وہ لکھا جا سکے۔ عام طور پر دوپہر کو وہ آرام کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے مضمون کی تیاری کے لیے اپنا آرام ترک کر دیا، یعنی آرام نہیں کیا، انہوں نے ترک کر دیا اور شام تک مطالعے کے کمرے ہی میں رہے۔ آخر کار مضمون لکھنے کے لیے بہت سا مواد جمع کر لیا۔ مواد کا مطلب ہوتا ہے یعنی مٹیریل جمع کر لیا، جس کی مدد سے انہوں نے مضمون اس طرح لکھا، یہ کائنات ہمارے پروردگار عالم کا عظیم عطیہ ہے۔ عظیم عطیہ کا مطلب ہوتا ہے تحفہ، اور اس ارض و سما میں انسانیت کی بقا کا جو نظام کار فرما ہے وہ ہے جذب باہمی۔ جس انسانی گروہ نے بھی جذب باہمی کو سمجھا، اس نے کائنات کو تسخیر کیا۔ اچھا، اس میں بقا کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ باقی رہنا۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات ہمارے پروردگار عالم کا عظیم تحفہ ہے، عظیم عطیہ ہے، اور اس ارض و سما یعنی اس زمین اور آسمان میں انسانیت کی بقا، انسانیت کے باقی رہنے کا جو نظام کار فرما ہے وہ ہے جذب باہمی، یعنی ہم رہ سکتے ہیں اس زمین پر، ہم زندہ کس بات سے رہ سکتے ہیں؟ اس سے رہ سکتے ہیں کہ جب کہ ہمارے اندر جذب باہمی ہو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا عنصر ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے والی جو جذبہ ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بقا ہے، ہمارا اس زمین اور آسمان کے درمیان انسانوں کا رہ جانا، اس زمین پر باقی رہنا کس کی وجہ سے ہے؟ جذب باہمی۔ جس انسانی گروہ نے بھی جذب باہمی کو سمجھا، اس نے کائنات کو تسخیر کیا، یعنی جو بھی پوری دنیا میں انسانی گروہ رہتے ہیں، امریکہ میں ہے، پاکستان میں ہے، اور آپ کے یورپ میں ہے، سب جگہ جو ہیں وہ لوگ جو ہیں مل جل کر رہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کمیونٹی جو ہے وہ رہ رہی ہیں۔ تو جس بھی انسانی گروہ نے جذب باہمی کو سمجھا، اس نے کائنات کو تسخیر کیا۔ تسخیر کا مطلب ہوتا ہے یہ جو پوری کائنات ہے، ہمارا زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ پوری کائنات ہے، اس کو تسخیر کیا۔ تسخیر کا مطلب ہوتا ہے قابو میں کیا یا اس کے اوپر اپنا کنٹرول کیا۔ تو کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم اپنے قابو میں کر کے اور اپنے فوائد کے لیے ان تمام چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ استعمال بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں فضا میں جہاز اڑ رہے ہیں، تو یہ فضا کو تسخیر کر لیا،
پھر چاند پر چلے گئے اور وہاں پر بھی جا کے جو ہے وہ ادھر ادھر، اور پھر سیٹلائٹس پوری فضا میں چھوڑ دی ہیں. پھر زمین پر بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہم تسخیر کر رہے ہیں کہ زمین میں کتنے منرلز ہیں اور کیا کچھ ہے. تو کیا ہے کہ اگر یہ جذب باہمی، کیونکہ یہ سارا کام مل جل کر ہوا، اتنا بڑا کام کوئی اکیلا بندہ تو نہیں کر سکتا، تو اسی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جذب باہمی جس انسانی گروہ میں بھی ہوتا ہے تو وہ پوری کائنات کو کیا کر سکتے ہیں، تسخیر کر لیتے ہیں. کیونکہ جذبی باہمی اور یکجہتی وہ عظیم قوتیں ہیں جو نہ صرف ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہیں بلکہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتی ہیں. یکجہتی کی وجہ سے، مل جل کر کام کرنے کی وجہ سے جو مشکل کام لگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں، اور بلکہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے یہاں پر ایک مثال دی ہے. اب انسانوں میں سے مثال نہیں دی ہے، یعنی اس کائنات میں جانور بھی ہیں، جانور بھی سارے مل جل کے کام کرتے ہیں. اور اس میں بہت چھوٹی جو چیونٹی ہے اس کی مثال دی ہے انہوں نے. چیونٹی اگرچہ جسامت میں بہت چھوٹی اور ناتواں ہوتی ہے، لیکن بہت سی چیونٹیاں مل کر اپنے سے کئی گنا بڑی مردہ ٹڈی کو اپنی خوراک کا ذریعہ بنانے کے لیے گھسیٹ کر لے آتی ہیں. ٹڈی کا سائز اتنا تقریباً بڑا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ایک چیونٹی تو نہیں اس کو اٹھا سکتی، تو ساری چیونٹیاں مل کر اس کو اپنی خوراک کے لیے گھسیٹ کر لے جاتی ہیں. تو کیا ہے کہ ناممکن بات ہے، لیکن سب نے مل کر کیا تو وہ ان کے لیے بھی اتنے مطلب ایسا کمزور اور ناتواں جو ہے وہ کیڑا جو اتنے بڑے جو ہے وہ ٹڈی کو جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتی ہیں. دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کو باہم ایک ہونے اور مل جل کر رہنے کا پیغام دیا ہے. قرآن مجید میں بھی یعنی ہمیں انہوں نے یہ مثال دی کہ اتنی سی چیونٹی اتنے بڑے جو ہے وہ ٹڈی کو اٹھا سکتی ہے، تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے لیول پہ پیدا کیا ہے اور اس کو صلاحیتیں بھی بہت زیادہ دی ہیں. تو اگر یہ مل کر کچھ کریں گے تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا. اور اسی لیے قرآن مجید میں انہوں نے یہاں پر بتایا ہے، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تفرقہ کا مطلب ہوتا ہے اختلاف. اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن مجید. اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی مضبوطی سے اسے تھامو. اب ہم کیسے مضبوطی سے تھام لیں؟ کیا اپنے ہاتھ سے پکڑ لیں؟ اس کا مطلب پکڑنا ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے سارے مل کر کسی ایک قرآن کو پکڑ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اس کے کہنے پر اگر سب چلیں گے. انسانوں کو جمع اگر کیا جاتا ہے تو انسانوں کو جمع کوئی جانوروں کے، بھیڑ بکروں اور گلوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم جو ہے لکڑی مار کر ہمارا جو وہ ہے گڈریا وہ جو ہے وہ سب کو اکٹھا کر لے گا. جانوروں کو تو ان کا گڈریا کیا کرتا ہے، ساری جانوروں کو لکڑی کے ذریعے سے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پھر لے کر چل رہا ہوتا ہے. لیکن ہم کیسے اکٹھے ہوں گے، ہم کیسے متحد ہوں گے، ہمارے اندر کیسا جو ہے وہ وحدت پیدا ہوگی، ملی وحدت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ پیدا ہوتی ہے قرآن مجید سے. یعنی اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارے ذہن کیا ہو جائیں گے، ہماری سوچ کیا ہو جائے گی، سب کی ایک ہو جائے گی. اور جب سب کی سوچ ایک ہو جائے گی تو سب متحد ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. اب اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو فرقہ واریت پیدا ہو جاتی ہے. وہ سنی شیعہ اور جو مختلف بریلوی اور دیوبندی اور یہ ساری تفرقے بازی شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم جو ہے وہ اتنے سارے فرقے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72-73 فرقے ہوں گے. یہ نہیں کہا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کر لو. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے. ہمارا کوئی بھی فرقہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے کہ وہ سنی تھے اور وہ بریلوی تھے اور وہ یہ تھے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی بھی نہیں تھے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ مسلمان تھے اور قرآن کو فالو کرنے والے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک سرا، اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو یعنی ہم اگر اس قرآن مجید کو پکڑ لیں گے اور سمجھیں گے اور سب ایک ہی پیٹرن پر آ جائیں گے، ساری زندگی کا پیٹرن سب کا کیا ہو جائے گا؟ قرآن مجید والا ہو جائے گا. تو سب کیا ہو جائیں گے؟ ایک ہو جائیں گے. اور سب کی سوچ ہے جو ایک ہو جائے گی
تو سب کیا ہو جائیں گے؟ متحد ہو جائیں گے، اور یہ فرقہ واریت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ مت کہو کہ تم کوئی اور ہو، تم کوئی اور تو تم کوئی اور انگلی کسی پر نہیں اٹھاؤ، بلکہ سب کو کیا ہے؟ ایک ہی قرآن پر لانے کی کیا کرو؟ کوشش کرو۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور سب کو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تاکہ فرقہ واریت کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ جب فرقہ واریت ختم ہو جائے گی تو سب کیا ہوگا؟ متحد ہو جائیں گے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملت اسلامیہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، جس کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ یعنی اب جب مسلمان سب کی سوچ ایک ہو جائے گی، سب ایک ہی ہو جائیں گے، تو گھر کے کسی ایک فرد کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو گھر کے سارے فرد پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بالکل امت مسلمہ کا یہی حال ہوگا، بالکل امت مسلمہ اسی طرح جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ سلوک کریں گے کہ اگر ہمارے مسلمان کسی بھائی کو تکلیف پہنچے گی تو ہمیں اس کی تکلیف کا احساس ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا ہی ہے۔ اور ہوگا کیا کہ جب ہم یہ جانتے ہیں تمام مسلمان کیا ہیں؟ ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک ہی قرآن کو ماننے والے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو وہ ہم سے دور الگ کیسے ہیں؟ وہ تو ہم سے الگ نہیں ہو سکتے نا، ہمارے ہی جسم کا ہمارے ہی حصہ ہے۔ جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم، آنکھ میں آپ کے تکلیف ہو تو آپ پورا جسم آپ اس تکلیف کو کیا ہے؟ محسوس کرے گا۔ ہاتھ میں آپ کے تکلیف ہو، آپ کا پورا جسم تکلیف کو محسوس کرے گا۔ بالکل مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے، ہونی چاہیے۔ حضور پاک نے فرمایا امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، جس کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اب لیکن کیا ہے کہ اب جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ وہ کچھ اور، وہ کچھ اور، وہ ہم سے الگ، وہ تو کوئی اور چیز ہے، وہ لوگ تو کچھ اور ہیں، تو پھر یہ کیفیت تو پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب ہم تفرقے کو ختم کر دیں گے، فرقہ واریت کو ختم کر دیں گے اور ایک قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کے ماننے والے ہو جائیں گے، تو پھر ہم ایک ہوں گے۔ پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ تو کچھ اور ہیں اور وہ تو کچھ اور ہیں۔ جب حضور پاک کو ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے قرآن کے ماننے والے ہیں، تو قرآن کے اندر جو اختلافات ہیں لوگوں نے پیدا کر دیے ہیں، جب ہم قرآن مجید سمجھیں گے، پڑھیں گے، تو اندر کے اختلافات بھی کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے۔ پھر ہم یہ اس انداز سے نہیں سوچیں گے اور امت مسلمہ کیا ہوگی؟ ایک متحد وحدت بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تمام مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی سی ہے، جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے سہارے قائم رہتی ہے۔ مسلمان تو کیا ہیں؟ ایک عمارت کے مانند ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اگر ایک اینٹ دوسری اینٹ کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے۔ اگر ایک اینٹ میں کمزوری ہوگی اور وہ گر جائے گی تو دوسری اینٹ بھی گر جائے گی، یعنی مسلمانوں کی پھر تباہی ہوگی۔ اور اس کا نمونہ ہم نے نظر آ ہی رہا ہے، تمام مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ اب ملی وحدت ہمارے اندر سے کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے۔ تو اگر مسلمان اسی انداز پر اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلیں گے تو پھر وہی چیز ہوگی جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ ایک جسم کی مانند ہم محسوس ہوں گے، ہم ایک جسم کی مانند ہوں گے ہم، اور اسی طریقے سے ایک عمارت کی مانند ہوں گے کہ کوئی امت مسلمہ کے کسی فرد کو کوئی نان مسلم ہاتھ نہیں لگا سکے گا اور سب مسلمان کیا ہوں گے؟ متحد ہوں گے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب سب جو ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام سے دور ہو گئے۔ قرآن کے ماننے والے تو ہیں لیکن قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، دین کے ماننے والے ہیں دین پر چلتے نہیں ہیں۔ تو وہ جب ایسی کیفیت ہو گئی ہیں تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ دین اسلام کے نقطۂ نظر سے دنیا کے تمام مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہو، وہ ظلم خواہ فلسطین میں ہو یا برما میں، عراق میں ہو یا شام میں یا بھارت اور کشمیر میں ہو، ہر مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا دکھ ضرور محسوس کرنا چاہیے اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ پاکستان میں ان مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے دن مظاہرے اور مذاکرات ہوتے رہتے ہیں۔ مذاکرات کا مطلب ہوتا ہے بات چیت۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، عراق میں ظلم ہو رہا ہے، عراق کا تو حشر نشر کر دیا امریکہ نے حملہ کر کے، شام میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں،
اور شام میں مسلمانوں کے لیے مطلب اتنا برا حال شام میں تو کیا ہے کہ وہ غوطہ ایک جگہ ہے وہاں پر انہوں نے اتنی بمباری کی کہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ دنیا ہی میں جہنم بن گئی، اتنا زیادہ ظلم۔ اسی طریقے سے ہم بھارت میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر مار پیٹ ہو رہی ہے اور ان کی شناختی ختم کر رہے ہیں، کشمیر میں بہت زیادہ ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ دکھ ضرور محسوس ہونا چاہیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ پاکستان میں مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے دن مظاہرے ہم کرتے ہیں۔ جب بھی کشمیر میں کچھ ہوتا ہے یا کشمیر ڈے ہم مناتے ہیں 5 فروری کو، تو ہم مظاہرے کرتے ہیں اور مذاکرات کرتے ہیں، یعنی بات چیت کرتے ہیں۔ مظاہرے کا مطلب ہوتا ہے بینرز لے کر نکلتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں یعنی بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن یہ احتجاجی مظاہرے کافی نہیں ہیں۔ اس زمن کا مطلب ہے اس سلسلے میں عالم اسلام کو مل کر ظلم اور بربریت کے خلاف مؤثر انداز سے آواز اٹھانی چاہیے۔ ظلم اور بربریت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ستم۔ بربریت کا مطلب ہوتا ہے ستم و تشدد۔ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف مؤثر انداز سے آواز اٹھانی چاہیے، یعنی ایسے بات کریں، ایسے کام کریں جس سے کچھ فرق تو پڑے۔ ہم کئی عرصے سے، جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے آج تک ہم مظاہرے کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں اور ہر طرف بات اٹھا رہے ہیں، لیکن کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور کشمیر پہ ابھی تک ایسے ہی ظلم ہو رہا ہے۔ تو ایسا کام ہونا چاہیے کہ مؤثر ہو، یعنی اس کا اثر ہو اور جس سے مسئلہ ہمارے مسلمانوں کا کیا ہو، سالو ہو۔ اب وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا کہ ہم لوگ ہر طرف مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور مسلمان اس مسئلے کو سالو نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔